ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قبیلہ دوس کے لوگ سرکشی پر اتر آئے ہیں اور اللہ کا کلام سننے سے انکار کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بددعا کیجیے۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ اب دوس کے لوگ برباد ہو جائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، دوس کے لوگوں کو ہدایت دے اور انہیں دار اسلام میں کھینچ لا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2937۔ سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی لڑائی کے دن فرمایا تھا کہ اسلامی جھنڈا میں ایک ایسے شخص کو دوں گا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ فتح عنایت فرمائے گا۔ آپ سب اس انتظار میں تھے کہ دیکھیے جھنڈا کسے ملتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو سب سرکردہ لوگ اسی امید میں رہے کہ کاش انہی کو مل جائے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کہاں ہیں؟ عرض کیا گیا وہ آنکھوں کے درد میں مبتلا ہیں۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انہیں بلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لاب دہن مبارک ان کی آنکھوں میں لگا دیا اور وہ فوراً ہی اچھے ہو گئے، جیسے پہلے کو تکلیف ہی نہ رہی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم ان یہودیوں سے اس وقت تک جنگ کریں گے جب تک یہ ہمارے جیسے مسلمان نہ ہو جائیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی ٹھہرو، پہلے ان کے میدان میں اتر کر انہیں تم اسلام کی دعوت دے لو اور ان کے لیے جو چیز ضروری ہے ان کی خبر کر دو، پھر وہ نہ مانے تو لڑنا۔ اللہ کی قسم، اگر تمہارے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت مل جائے تو یہ تمہارے حق میں سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2942۔ حمید نے بیان کیا، میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ بیان کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم پر چڑھائی کرتے تو اس وقت تک کوئی اقدام نہ فرماتے جب تک صبح نہ ہو جاتی۔ جب صبح ہو جاتی اور اذان کی آواز سن لیتے تو رک جاتے، اور اگر اذان کی آواز نہ سنائی دیتی تو صبح ہونے کے بعد حملہ کرتے۔ چنانچہ خیبر میں بھی ہم رات میں پہنچے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2943۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں خیبر تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب کسی قوم تک رات کے وقت پہنچتے تو صبح سے پہلے ان پر حملہ نہیں کرتے تھے۔ جب صبح ہوئی تو یہودی اپنے پھاوڑے اور ٹوکرے لے کر باہر کھیتوں میں کام کرنے کے لیے نکلے۔ جب انہوں نے اسلامی لشکر کو دیکھا تو چیخ پڑے، محمد واللہ محمد، لشکر سمیت آ گئے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، اب خیبر تو خراب ہو گیا کہ جب ہم کسی قوم کے میدان میں مجاہدانہ اتر آتے ہیں تو کفر سے ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح منحوس ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2945۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ اس کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، پس جس نے اقرار کر لیا کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں تو اس کی جان اور مال ہم سے محفوظ ہے، سوائے اس حق کے جس کی بنا پر قانوناً اس کی جان و مال زد میں آئے، اور اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ اس کی روایت عمر اور ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2946۔ اسماعیل بن زکریا نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ نے، ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلیفہ وقت کے احکام سننا اور انہیں بجا لانا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے جب تک کہ گناہ کا حکم نہ دیا جائے۔ اگر گناہ کا حکم دیا جائے تو پھر نہ اسے سننا چاہیے اور نہ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2955۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے پاس ایک شخص آیا اور ایک ایسی بات پوچھی کہ میری کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ اس کا جواب کیا دوں۔ اس نے پوچھا، مجھے یہ مسئلہ بتائیے کہ ایک شخص بہت ہی خوش اور ہتھیار بند ہو کر ہمارے امیروں کے ساتھ جہاد کے لیے جاتا ہے، پھر وہ امیر ہمیں ایسی چیزوں کا مکلف قرار دیتے ہیں کہ ہم ان کی طاقت نہیں رکھتے۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہاری بات کا جواب کیا دوں۔ البتہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی معاملہ میں صرف ایک مرتبہ حکم کی ضرورت پیش آتی تھی اور ہم فوراً ہی اسے بجا لاتے تھے۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ تم لوگوں میں سے اس وقت تک خیر رہے گی جب تک تم اللہ سے ڈرتے رہو گے، اور اگر تمہارے دل میں کسی معاملے میں شبہ پیدا ہو جائے کہ کیا چاہیے یا نہیں تو کسی عالم سے اس کے متعلق پوچھ لو تاکہ تشفی ہو جائے۔ وہ دور بھی آنے والا ہے کہ کوئی ایسا آدمی بھی
جو صحیح صحیح مسئلے بتا دے تمہیں نہیں ملے گا۔ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جتنی دنیا باقی رہ گئی ہے وہ وادی کے اس پانی کی طرح ہے جس کا صاف اور اچھا حصہ تو پیا جا چکا ہے اور گدلا حصہ باقی رہ گیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2964۔